ان تمام دجالیت کے نظام کے مقابلے پر ایک نظام ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمانوں کا تقریباً 1000 سال کا زمانہ گزرا ساری انسانیت کے لیے امن، عافیت، سکون والا نظام زندگی تھا، جس میں قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انصاف اور حکمرانی پوری دنیا کو دعوت دیتی تھی، اور ابھی بھی دعوت ہے۔ اس نظام حکومت میں ہر حکمران غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیماروں، ضعیفوں کا سہارا ہوتا تھا، مظلوموں کا ہمدرد و ساتھی، مظلوموں کے لیے آخری وار ہوتا تھا۔ اس عظیم نظام حکومت میں سب برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آپ کو اور ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، اپنے ایمان والی زندگی کو بچانے کی مسلسل جد و جہد کرنی ہوگی، مسلسل اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کو دجالیت سے بچانے کے لیے ہر وقت چاق و چوبند رہنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں علماء اور دانشوروں سے رابطے میں رہنا اور ان سے رہنمائی لینا ہوگی، ورنہ ایسا نہ ہو ہم لا علمی میں اپنی نسلوں کو دجال کے حوالے کر دیں۔ اصل میں دجالیت یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں ہر ملک، ہر ادارہ، ہر انسان اس کے بنائے ہوئے طریقے نظام حکومت کے تابع ہو، اور ہر کوئی جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اس کے نظام کا غلام ہو، اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ پیدا ہونے والی نسل انسانیت غلامی کو خوشی خوشی قبول کر لے، بلکہ وہ اپنی غلامی کو غلامی ہی نہ سمجھے، دھوکے کی آزادی میں زندگی گزاریں، ہوں غلام لیکن سمجھے کہ ہم آزاد ہیں۔ اس کے لیے بہت محنت اور سرمایہ کاری کی گئی ہے، قوموں کو غلام بنا دیا گیا ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کو اس طرح سے گھیرا کہ ان کے پاس چونکہ 1000 سال آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے کا تجربہ بھی تھا، اور تمام نظاموں کو چلانے کا تجربہ بھی تھا، اور حکومت کے چلانے کے تمام انتظامی معاملات کو چلانے کا تجربہ بھی تھا۔ باقی قومیں جو ایمان سے آ رہی ہیں، ان پر شیطان کی زیادہ محنت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا کو قوموں میں تقسیم کر کے لالچی اور ہم خیال حکمرانوں کو ملک بانٹنے اور ان کی عوام کو ان حکمرانوں کے ذریعے نظام حکومت سے غلام بنا لیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا کو قوموں میں تقسیم کر دیا گیا، نیشنز بنا دی گئی، اور ان پر لالچی اور ہم خیال حکمران جو دجالیت کے ہم خیال تھے، ان کو ملک بانٹے گئے، اور ان کی عوام کو ان حکمرانوں کے ذریعے سے وہ دجالی نظام حکومت سے غلام بنا لیا گیا، جو کہ اب تک کامیابی سے چلا آ رہا ہے۔ دجالی شیطان کی پوجا کرنے والوں نے پوری دنیا کی اقوام کو متحد کیا، ایک خاص طبقے کو طریقہ حکومت دے کر حکمران بنا دیا۔ اس طریقہ حکومت کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، یعنی کیپٹلزم۔ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم گورنمنٹ کا طریقہ پوری دنیا میں یہ 5 طرز کی حکومتیں ہیں: آٹوکریسی، اولوگارکی، پلیٹوکریسی، ڈیموکریسی، کلپٹوکریسی، یا اس کو کلپٹوکریسی بھی کہتے ہیں۔ آٹوکریسی یعنی ایسا نظام حکومت، یہ حکومت کی وضاحت اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ ایک شخص کی طرف سے حکمرانی کہلاتی ہے، یعنی آمریت حکومت کا ایک ایسا نظام ہے جس میں ریاست پر مطلق طاقت ایک شخص کے ہاتھ میں مرکوز ہوتی ہے، جس کے فیصلے نہ تو بیرونی قانونی پابندیوں کے تابع ہوتے ہیں اور نہ ہی عوامی کنٹرول کے تابع ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک میکانزم کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسے ملک میں شاید بغاوت کے، مضمر خطرے کے، یا جیسے ملک میں بغاوت کی کوئی دوسری شکلیں ہوتی ہیں۔ اور جو دوسرا طریقہ نظام حکومت ہے اولوگارکی، یہ نظام حکومت چند لوگوں کی حکومت یا طبقہ امرا
جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی حکومت کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی حکومت جس میں ایک چھوٹا سیاستدانوں کا گروہ خاص طور پر بدعنوان اور خود غرض چند امیر لوگ اپنے مقاصد کے لیے مملکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ملک میں جو حکمرانی قائم ہوئی بھی تو ایک چھوٹا امیروں کا گروپ جو اس طرح کے کنٹرول کا استعمال کرتا ہے، قوم پر ایک امیر لوگوں کا گروپ حکومت کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی ملک پر تھوڑا سا ایک گروپ ایسا بن جائے جو امیر لوگوں کا ہو، اور وہ امیر لوگ مل کر ایک ہی طریقے سے آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی رہیں، عوام کو بیوقوف بناتے رہیں اور رہیں اپنے ایک ہی مقصد کے اوپر، اور عوام کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے کا سر بھی پھاڑیں، ایک دوسرے کو ذلیل بھی کریں، لیکن حکمرانی انہی عوام کے اوپر کرتے رہیں، ایک کو اتاریں تو دوسرا آ جائے، دوسرا آ کر کے بھی اسی طرز حکومت کو اختیار کرے جو پہلے والا تھا، عوام کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ تو چند امیر لوگوں کو اکٹھا کر کے گروپ بنا کر سیاستدانوں کی شکل میں، بیوروکریسی کی شکل میں، یا عدالتی لحاظ سے، یا یوں کہہ لیں سیاستدانوں کی شکل میں، سول اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں، یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں یہ گروپ بن جاتا ہے، اور اس میں تاجر بھی شامل ہوتے ہیں، بڑے بڑے امیر تاجر لوگ، اور یہ گروپ بن کر عوام پر اپنی مرضی کی حکومت کرتا ہے۔ یہ کہلاتا ہے اولیگارکی نظام حکومت۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جو بتایا تھا، پلیٹوکریسی، یہ بھی امیروں کی حکومت کو کہتے ہیں۔ اس طریقہ حکومت سے دولت اور طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ایسا دجالی نظام حکومت ہے جس پر بہت زیادہ دولت یا آمدنی والے سیاستدان، حکمران یا نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ پورے ملک میں اپنے ہم مزاج لوگوں کو جمع کر کے گروپ در گروپس بناتے ہیں اور عوام پر حکومت کرتے ہیں۔ ہر محکمے میں اپنے ہم خیال لوگوں کو فیصلہ کن جگہ پر بٹھا کر اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ اپنے بعد اپنی وارث اولاد کو حکومت دیتے ہیں۔ تمام محکموں سے دولت خود بخود ان کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ نظام حکومت پلیٹوکریسی کہلاتی ہے، یعنی دجالی طریقہ نظام حکومت۔ اچھا، ایک اور بات ہوئی تھی، اور وہ تھا نظام حکومت ڈیموکریسی، یعنی جمہوریت۔ یہ ہمارے لوگوں کے اندر عوامی سطح پر بہت زیادہ مقبول ہوا۔ یہ طریقہ حکومت عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک دھوکہ ہے، یعنی سب عوام کی طرف سے حکومت، جمہوریت حکومت کی ایک شکل ہوتی ہے جس میں عوام کو برائے نام کا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر قانون سازی کا فیصلہ کریں، یا ایسے کرنے کے لیے حکومتی عہدیداروں کا انتخاب کریں۔ حکومت کا نظام پوری آبادی یا ریاست کے تمام اہل اراکین کے ذریعے، عوامی طور پر منتخب نمائندوں کے ذریعے، یا پارلیمانی جمہوریت یا نظام حکومت کی ایک شکل کے طور پر جمہوریت اور آئین کے طرز کی شکل ہے، اور اس کا آغاز قدیم ایتھنز یونان میں تقریباً 508 سال قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اسی طریقے کو اب تروڑ مروڑ کر عوام کو بیوقوف بنا کر کہ تمہاری حکومت ہے، اور خود بیٹھ جاتے ہیں حکومت کرنے کے لیے، فیصلے اپنے، اور تھوپ دیتے ہیں کہ یہ عوام چاہتی ہے۔ اتنا بڑا دجالی سسٹم، عوام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، نہ وہ عوام چاہتی ہے، وہ ان کی اپنی مرضیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک اور سسٹم ہے دجالیت کا، کلپٹاکریسی، یعنی غیر قانونی طور پر
شہریوں کے اثاثوں کو سیلز یا لانڈر منی کیا جاتا ہو۔ یہ نظام حکومت کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے؟ کلیپٹوکریسی کی تعریف اس کے پیچھے محرکات کی تلاش ہے، اور یہ کیوں پھیلتا پھولتا ہے اور اس کا عالمی اثر کیا ہے۔ اس لیے کلیپٹوکریسی ایک ایسا نظام حکومت ہے جس کی بنیاد عالمی سطح پر تقریباً لامحدود عظیم بدعنوانیوں پر ہے۔ لیکن کچھ گروپ جو عالمی سطح پر بن جاتے ہیں، ان کو ہم مافیاز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ عالمی سطح پر دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے لوگ ایک خاص منظم طریقے سے عوامی پیسوں کو، شہریوں کے پیسوں کو اور ان کے وسائل کو لوٹتے ہیں۔ اور امریکی ماہر تعلیم اینڈریو ویڈمین کے الفاظ میں، حکمران جو چیف ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے۔ اس حکومت کا جو چیف ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے، اور جتنے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کے ہم نوا اور ہم پیالہ ہوتے ہیں۔ یعنی سربراہ مملکت کے ذریعے لوٹ مار کرنے کے مجاز افراد کے لیے تقریباً مکمل استثناء ہوتا ہے۔ کچھ بھی لوٹ مار کر لیں، کچھ نہیں ہوتا ان کو، اور کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، ان کے لیے قانون ہی نہیں ہے، استثناء ہے، وہ ہر چیز سے بالا تر ہے۔ کلیپٹوکریسی کی زیادہ تر وضاحتیں چور حکمرانوں کا نظام حکومت کا ماحول ہے۔ ان کے عظیم حکمران بدعنوانیوں کے اس پہلو پر زور دیتے ہیں جس کے تحت اعلیٰ سطحی سیاسی طاقت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ حکمران اشرافیہ کے نیٹ ورک کو عوام پر استعمال کرتے ہوئے اپنے ذاتی فائدے کے لیے عوامی اداروں سے فنڈز چوری کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ کلیپٹوکریسی میں بدعنوان حکمران سیاستدان اپنے آپ کو قانون کی حکمرانی سے کک بیکس، رشوت اور اداروں اور کارپوریشنز کے خصوصی احسانات کے ذریعے دولت جمع کرتے ہیں، یا وہ مخصوص اپنے اور اپنے ساتھیوں کو ریاستی فنڈز تحفہ دیتے ہیں اور اپنے ہم نوا ہم پیالہ بناتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سسیلین مافیا پوری عالمی سطح پر پھیل جاتا ہے اور ان کو اپنی اس گروپ میں بڑے اچھے انداز سے رکھتے ہیں، نوازتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دجالیت کس انداز سے ہمیں متاثر کرے گی اور کس انداز سے ہم دجالیت کو اپنی آزادی سمجھ کر اور اس کے اوپر اپنی تمام ہر طرح کی قابلیت اور اپنی خلوص اور اپنی تمام صلاحیتیں اس کے ساتھ لگا کر کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ پھر اسی طرح ہمیں اس بات کے لیے بہت زیادہ محتاط ہونا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، یہ آخری زمانے میں دجالیت کس کس انداز میں آ کر کے ہمارے عقائد کو، ہمارے سوچنے کے طریقے کو، ہمارے سمجھنے کی اور خواہشات کو، ہمارے پریورٹیز کو کیسے یہ کنٹرول کرے گی اور اپنے مطلب پہ چلائے گی، ہمیں وہ چیز سمجھنی ہے۔ اچھا، ان تمام دجالیت کے نظام کے مقابلے پر ایک نظام ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمانوں کا تقریباً 1000 سال کا زمانہ گزرا ساری انسانیت کے لیے امن، عافیت، سکون والا نظام زندگی تھا، جس میں قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انصاف اور حکمرانی پوری دنیا کو دعوت دیتی تھی، اور ابھی بھی دعوت ہے۔ اس نظام حکومت میں ہر حکمران غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیماروں، ضعیفوں کا سہارا ہوتا تھا، مظلوموں کا ہمدرد و ساتھی، مظلوموں کے لیے آخری وار ہوتا تھا۔ اس عظیم نظام حکومت میں سب برابر کے حقوق رکھتے ہیں، کوئی امیر غریب پر، کوئی کالا گورے پر،
کوئی حکمران عوام پر بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس نظام کے لیے ہمیں کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے۔ اسی میں پوری دنیا کی انسانیت کی خیر اور کامیابی ہے۔